میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما، دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں انسان انتہائی غافل واقع ہوا ہے، الصحت والفراغ، ایک صحت اور دوسری فراغت، کہ انسان کو صحت ہوتی ہے تو یہ اللہ کے دین کے لیے اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں، اپنی جان یہ نہیں لگاتا، اور دوسری نعمت ہے فراغت، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ کسی انسان کو فراغت ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے نکل سکتا ہے، اجتماع میں شرکت کر سکتا ہے، دعوت اللہ کر سکتا ہے، انفرادی کر سکتا ہے، اجتماعی کر سکتا ہے، اللہ کے دین کے لیے دیگر جسمانی صلاحیتیں لگا سکتا ہے، اور وہ نہیں لگاتا۔ تو یہی تو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان بڑا غافل واقع ہوا ہے ان کے معاملے کے اندر، کہ انتہائی غفلت کرتا ہے ان دونوں نعمتوں میں۔ بہرحال یہ دنیا کی زندگی کے حوالے سے اللہ کی کتاب میں بہت سے مقامات پر بڑے واضح انداز میں یہ بات بیان کر دی گئی کہ یہ دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، اور اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل موت ہے، موت ہے اس کی اصل، کہ موت آئے گی اور انسان جو ہے اس کا شمار یہ زندوں کی فہرست سے نکل کر مردوں کی فہرست میں کیا جانے لگے۔ کل تک جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ فلاں صاحب ہے، اب ان کے بارے میں کہا جائے گا فلاں صاحب تھے، اب کیا ہوگا؟ یہ حال سے ماضی کا صیغہ بن جائے گا، اور آہستہ آہستہ وہ گھر والے جو نہ آنے پر فون کیا کرتے تھے، رابطہ کرتے تھے کہ آپ نہیں آئے گھر پر، وہ گھر والے رابطہ کرنا چھوڑ دیں گے، وہ گھر والے کوشش بھی نہیں کریں گے آپ کے بارے میں جاننے کی، آپ کو بلانے کی، وہ جانتے ہیں کہ آپ چلے گئے، ختم ہو گئی آپ کی زندگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج فکر کریں اپنی آخرت کی، اپنی قیامت کے دن کی، کہ اس دن ہمارا نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے، اگر بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ہماری افسوس، ہمارے رنج کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب نے بتا دیا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لوگوں اگر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو تم خوش و خرم ہوگے، تم ہر ایک کو کہہ رہے ہوگے آؤ یہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو، میرا اعمال نامہ پڑھو، میرا اعمال نامہ پڑھو۔ ابھی ہوا ہے نا، بچوں کے رزلٹ آئے ہیں، جو بچے پاس ہوئے، پوزیشنز لی، اچھے نمبروں سے پاس ہوئے، ان کا کیا معاملہ تھا؟ وہ اپنا رزلٹ لیتے تھے، والد کو دکھاتے تھے، یہ دیکھیں میرا فائنل ٹرم کا رزلٹ بہت اچھا آیا ہے، چاچوں کو دکھاتے تھے، ماموں کو دکھاتے تھے، ہر ایک کو اپنا رزلٹ دکھاتے تھے۔ یہی معاملہ قیامت کے دن ہے۔ اس دن جو کامیاب ہوگا وہ اعمال نامہ لے کر ایک کو کہے گا تم بھی دیکھو میرا کیا اعمال نامہ ہے، تم بھی دیکھو میرا کیا اعمال نامہ ہے، اور جو بچے فیل ہوئے وہ اپنا رزلٹ چھپا رہے تھے، انہوں نے چھپایا اپنے رزلٹ کو کہ زیادہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں فیل ہو گیا۔ یہی معاملہ اس دن کا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میرا یہ کتاب، میرا یہ اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، اور وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اے کاش یہ میرا حساب کیا ہی نہ جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش یہ موت میرا قصہ ختم کرتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ما اغنی عنی مالیہ، فرمایا اس کا مال اس کے کسی کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، اس کی وہ سلطنت، اس کی وہ بادشاہت، اس کی وہ چودراہٹ، وہ اس کے کسی کام نہ آئی۔ یعنی دنیا کا مال یہ آخرت میں کسی کام نہیں آنے والا، دنیا کی بہت بڑا عہدہ یہ آخرت میں کسی کام نہیں آنے والا، دنیا میں آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگوں کا آپ کی عزت کرنا، آپ کے آگے بلکہ بچھانا، آپ کو ویلکم کرنا، یہ آخرت میں کسی کام نہ آئے گا۔ آخرت میں کام آئے گا ایمان کیسا تھا، عمل کیسا تھا، کیا لے کر آئے ہو، کیا تمہارا انجام ہے، یہی تمہارے کام آئے گا۔ انجام کے لحاظ سے بہترین وہ ہوگا جس کو جنت میں پروانے کا جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا، جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ مل گیا، یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے۔ اور رہی بات اس کی کہ جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو یہ دنیا کے لحاظ سے بھی خسارہ اٹھانے والا ہے اور یہ آخرت کے لحاظ سے بھی خسارہ اٹھانے والا ہے۔